अस्सलाम वालेकुम। सूरह कहफ ही के हवाले से कुछ असबाक कि जिसकी वजह से हमें हुक्म दिया गया कि हर जुमा को हम इस सूरत की तिलावत करें। तो आज आपके सामने आयत नंबर 22 रखना चाहूँगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सयक़ूलून सलासतु राबिअहुम क़ल्बुहुम व यक़ूलून खम्सतुन सादिसुहुम कल्बुहुम रजमन बिलग़ैब व यक़ूलून सबअतुन व सामिनुहुम कल्बुहुम قل ربي يعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا۔ कुछ लोग कहेंगे कि वो 3 थे और चौथा उनका कुत्ता था, और कुछ दूसरे कहेंगे कि 5 थे और छठा उनका कुत्ता था। ये सब बेतुकी हाँकते हैं। कुछ और लोग कहते हैं कि 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। कहो, मेरा रब ही बेहतर जानता है कि वो कितने थे। कम ही लोग इनकी सही तादाद जानते हैं। बस सरसरी इस बात से बढ़कर इनकी तादाद के मामले में लोगों से बहस ना करो, ना इनसे मुतल्लक किसी से कुछ पूछो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अच्छा, अ, कुछ अरसा कबल हमें उम्रे पे जाने की अल्लाह ताला ने सआदत दी, और उम्रा ट्रिप के दौरान आपको पता है कि लोग ज़ियारात के लिए भी, यानी ग्रुप के साथ आप जाएँ तो वो ज़ियारात का भी इंतज़ाम करते हैं। तो मुझे याद है कि हम सफ़र कर रहे थे, ज़ियारात कर रहे थे, और वहाँ पे कोच के अंदर जो ग्रुप की तरफ से जिन्होंने जो गाइड होते हैं, तो वो हमें कोच में बताते जा रहे थे कि अभी हम इन मकामात से गुज़रे हैं, और ये गारे हिरा है, ये मस्जिद जिन है, तमाम मकामात वो बता रहे थे। अब क्या हुआ कि जब ये गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने ना बीच में किस्सा आदम का ज़िक्र किया, और ज़ाहिर है मुझे अच्छा लगा कि भई मेरा ये एक मौज़ूआत में से पसंदीदा मौज़ू है कि भई अब जो है ना ये उस हवाले से कुछ मुफ़ीद मालूमात देंगे। लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई ना कि उन्होंने किस्सा तो वही बताया कि भई आदम को खलीफा बनाया गया। लेकिन साथ ही ना उन्होंने इस बात पे बहुत ज़ोर दिया कि वो कौन-सा फल था, वो दरख़्त किस किस फल का दरख़्त था जिससे उनको रोका गया था। और इस चीज़ पे उन्होंने बड़ा वक़्त लगाया कि फिलहाल आलम ने राय दी है कि नहीं वो गेहूँ के दाने थे, कुछ ने कहा है सेब का दरख़्त था। इसमें वो काफ़ी देर उलझे रहे। फिर हम आगे कहीं गए, तो जब ज़ाहिर है जहाँ पे जबल नूर है, गारे हिरा है, जहाँ कुरान नाज़िल हुआ, वहाँ पहुँच के आपके जज़्बात ही बदल जाते हैं। तो आप तवक्को करते हैं कि अब इससे मुतल्लक़ बहुत ही ईमान अफ़रोज़ बातें होंगी। वहाँ जाके ना उन्होंने बहुत ज़्यादा उन तारीख़ों पे कहा कि जुमेरात की तारीख़ थी, 1445 था, फ़जर के बाद का वक़्त था, और उन्होंने बाद में ना सवाल भी किए कि भई बताएँ कौन-सा दिन और कौन-सी तारीख़ थी जिस दिन कुरैश मक्का ने मीटिंग की थी। इस तरह उस गुफ्तगू में इतना ज़्यादा वो तारीखें, नंबर, नाम उस पे ना वो बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहे थे। और ये एक ट्रिप की बात नहीं है, ये अमूमन रवैया पाया जाता है, और इस आयत में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कुछ बातें हैं जो अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत के लिए ज़रूरी बातें थी, अल्लाह ने हमें बता दी। अब होता क्या है कि अब जो अस्हाबे कहफ का किस्सा है ना, वो हमें क्यों सुनाया गया है? अल्लाह ताला क्या चाह रहा है हम उससे सुन के क्या सीखें? अब मसला क्या है कि कुछ लोग उसके नंबर्स के पीछे पड़ जाते हैं। अब वो बहरहाल मैंने बड़े एहतराम से उस गाइड से कहा कि जिन बातों को अल्लाह ताला ने नहीं बताया, आप उनके पीछे क्यों पड़ रहे हैं? जबकि उनका उसको जान लेने से हमारी हिदायत में इज़ाफ़ा नहीं होगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में उनके भाइयों के नाम तक नहीं बताए गए। हाँ, हत्ता कि उनके वालिद का नाम भी एक दफ़ा आया है। तो और यानी फिर इस तरह की बातों में आप क्यों पड़ते हैं? देखिए, जब हम कोई गुफ्तगू करते हैं और ये जुमला कहते हैं कि लोग ऐसे कहते हैं, लोग ऐसे बोलते हैं, तो वो अमूमन मनफ़ी कोई जुमला होता है। इसी तरह याद रखें कि जब कुरान में ये लफ्ज़ आएगा, यक़ूलूना, सयक़ूलूना, लोग ये कहते हैं, लोग इस तरह की बातें करते हैं, तो इसका मतलब कि अल्लाह ताला यहाँ पे ना या तो गुस्सा कर रहा है, या उन पे उनको क्रिटिसाइज़ कर रहा है ना। तो इसलिए जब ये आयत शुरू हो रही है, यक़ूलूना, सयक़ूलूना, वो इस तरह की बातें करेंगे कि इनका नंबर इतना था, इसका मतलब कि अल्लाह ताला को ये रवैया पसंद नहीं है।
اور ہم ان آیات کی روشنی میں ہی اپنے رویوں کا جائزہ لیں گے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ سکھانا چاہ رہا ہوتا ہے اور ہماری توجہ کہیں اور چلی جاتی ہے. وہ معاملہ چاہے اصحاب کہف کے قصے کا ہو یا وہ ہمارا معاملہ ہماری زندگی کے دیگر واقعات سے ہو. اللہ کیا چاہتا ہے ہم کون سی اینک پہنے، ہم زندگی کے واقعات کو کس نظر سے دیکھیں اور قرآن کو سمجھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ خود گلہ کار ہے ما یعلمہم الا قلیل، کہ تھوڑے ہی لوگ ہیں جو صحیح بات کی طرف سمجھ پائیں گے. آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ کئی جگہوں سے مجھے اتفاق ہوتا ہے ورکشاپس کورسز کروانے کا. آپ میں سے جو لوگ میرے گروپ میں شامل ہیں وہ یہ بہت سارے لوگ اٹینڈ کر چکے ہوں گے. تو بعض اوقات ایسا تجربہ ہوتا ہے کہ میں کسی موضوع پہ درس دے رہی ہوں اور مطلب پوری تیاری ہوئی، ورکشاپ ہوئی، کسی موضوع پہ بات ہوئی، اور ظاہر ہے کہ میں یا دیگر سپیکرز کا یہ کام ہوتا ہے کہ ہم جو موضوع ہے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ آپ مطلب پورا زور لگا رہے ہیں، آپ نے وہ موضوع ڈلیور کیا اور پھر آپ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کوئی سوال کرنا چاہے، کمنٹ دینا چاہے. تو کبھی کبھار فرض کیجئے کہ کوئی ایسا سوال کر دے کہ باجی آپ نے کون سی برانڈ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور یہ آپ نے سن گلاسز کہاں سے خریدنے. چلو سن گلاسز تو بندہ لیکچر میں نہیں پہنتا، لیکن یہ جو آپ نے گھڑی پہنی ہوئی ہے کہاں سے آئی ہے. تو آپ سوچے اسپیکر کو کیسا لگے گا نا. یا کوئی ایسے ہی ہوتا ہے نا، علماء کوئی آ رہے ہیں اور آپ کو فرض کیجئے 2 منٹ ملتے ہیں کہ اس عالم کے ساتھ آپ کریں، تو آپ کیا کرنا چاہیں گے کہ آ جائے جی میرے ساتھ ذرا سیلفی بنوا دے یا مجھے آٹوگراف دے دے، یا اس 2 منٹ میں آپ کچھ لینا چاہیں گے. آپ کی توجہ کدھر ہوگی نا. تو ایسے ہی ہمارے ساتھ بھی معاملہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسے سوال سامنے آتے کہ بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے لیکچر سنا بھی تھا یا نہیں. یا کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ نا کہیں گے اچھا بھائی جو نارتھ پول ہے دنیا کا حصہ جہاں پہ 6 مہینے سورج نہیں نکلتا، تو وہاں پھر نمازیں کیسے پڑھیں گے، وہاں ہم روزے کیسے رکھیں گے. اچھا بھائی تمہیں نارتھ پول میں گھر ملا ہے، تم نے وہاں جاب لی ہے، کیا صورتحال ہے نا. نہیں نہیں ویسے ہی پوچھ رہے ہیں. تو پھر جب وہاں جاؤ گے نا تو پھر یہ سوال پوچھ لینا. جون سے لوگ فقہ کے ماہرین ہیں یا جن کا شعبہ ہی فقہ کو پڑھنا پڑھانا ہے، ان کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ اس مواد کو پڑھے سمجھیں اور تمام قسم کے حالات اور سوالات کا جواب دیں. لیکن میرا اور آپ مجھے بتائیں اس میں کیا فائدہ ہوگا نا ہمیں اگر پتہ چل جائے. تو عموماً جب ہم کئی دین کی کلاسیں اٹینڈ کرتے ہیں وہ ہے، اور میرا چونکہ شعبہ اس طرح کا ہے کہ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ نے نماز کیسے پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے. میرا شعبہ ہے کہ آپ نے کیوں پڑھنی ہے. میرا یعنی ایموشنل انٹیلیجنس اور وائی کی طرف رجحان زیادہ ہے. لیکن جو سوالات ہوتے ہیں، اچھا بھئی نیل پالش وضو کے بعد لگا سکتے ہیں، یعنی حلال حرام یہ چیز حرام ہے، اس کو محدود یعنی جیسے ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم دین سیکھیں تو کچھ ہی سوال ہیں جس کی طرف ہماری سوچ چلی جاتی ہے نا، اور ہمیں لگتا ہے کہ بس یہی جاننا ضروری ہے. جیسے دیکھیں قصہ یوسف کو اللہ نے احسن القصص کہا ہے، لیکن اس اتنے خوبصورت قصے کو سن کے بھی کچھ لوگوں کا سوال کیا ہوگا کہ اچھا یوسف جب جیل سے نکلے تھے تو اس خاتون سے ان کی شادی ہو گئی تھی. یعنی آپ سوچیں کہ اس کو جان کے کس کی ہدایت میں اضافہ ہوگا. تو پھر یہ رویہ جاننے کی بہت گہری یعنی اللہ تعالیٰ یہاں دعوت دے رہا ہے کہ تم لوگوں کے سامنے جب اصحاب کہف نوجوانوں کا قصہ آئے گا تو تمہارا رجحان کدھر ہے. تم تعداد اور نمبروں میں الجھ کے رہ جاؤ گے کہ مجھے پہلے پتا چلے وہ کتنے لوگ تھے، ان کا نمبر کیا تھا، کتا کون سے تھا، نسلی تھا کہ جنگلی تھا، اس کے بال کتنے ہوں گے، یعنی اس کا نام کیا ہوگا. کچھ لوگوں نے اس کے نام بھی ڈھونڈے ہوئے ہیں. لیکن آپ سوچیں کہ یہ معلومات کیا ان کا تعلق ہماری ہدایت سے ہے اور ہمارا رجحان پھر کدھر ہے. اب اصحاب کہف کی اصل میں کہانی کیا ہے، ہمیں کیوں سنائی جا رہی ہے نا. اب یہ آیت پہلے تو ہمیں چیزوں کو صحیح نظریہ دیکھنے یعنی آپ صحیح اینک پہنیں گے، صحیح اپروچ رکھیں گے، یہ آیت ہمیں اس کی طرف توجہ دلا رہی ہے کہ ہم کس گروہ میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں نا. تو آپ کے سامنے مختصراً یعنی میں گہرائی میں نہیں جاؤں گی کیونکہ اصحاب کہف کا قصہ بہت مشہور ہے، لیکن ہم یہ جانیں گے کہ اللہ نے یہ قصہ کیوں سنایا نا، اور پھر وہ کیا چاہ رہا ہے کہ ہم اس قصے کو کس نظر سے سنیں، کس نظر سے پڑھیں، کس نظر سے جانیں. ہم جانتے ہیں کہ یہ کچھ نوجوان تھے، قریش والوں نے
اور بلکہ یہود نے ان کو کہا کہ آپ جا کے اپنے نبی سے پوچھیں کہ وہ غار والوں کا قصہ کیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ پورا قصہ ان پہ نازل ہوا اور ان کو بتایا، بلکہ ان کے قصے میں جو غلطیاں تھیں اس کی بھی اصلاح کی۔ اب یہ کچھ نوجوان تھے نا جو، اچھا ان نوجوانوں کا قصہ پڑھتے ہوئے اگین میری کوشش ہوگی کہ آپ اس واقعے اور کہانی کو ایسے مت سنیے گا کہ جیسے ونس اپون اے ٹائم ایک دفعہ کا ذکر ہے، کئی سو سال پہلے ایسے اور ایسے ہوا، پھر کیا ہوگا کہ آپ پیچھے ہو جائیں گے، آپ کہیں گے کہ ہاں ہاں یہ میری کہانی نہیں ہے۔ تو اگر یہ میری اور آپ کی کہانی نہ ہوتی تو اس کلام کا حصہ نہ بنتی۔ اللہ نے کیوں چاہا کہ یہ کچھ لوگوں کا قصہ میری کتاب میں محفوظ کر دیا جائے اور قیامت تک لوگ اس کو پڑھتے رہیں۔ یہ کچھ نوجوان تھے، یہ انبیاء نہیں تھے، عام سے لوگ تھے۔ اور سب سے مطلب جو توجہ والی بات ہے، جو اس کہانی میں جو چیز مجھے بہت زیادہ انسپائر کرتی ہے، وہ یہ حیرت والی بات ہے کہ یہ نوجوان جس دور میں اٹھے ہیں، پہلی چیز تو یہ، ان میں سے کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ ایک اور نوجوان بھی ہے۔ یہ مختلف علاقوں میں تھے، ایسا نہیں ہے کہ وہ بیک وقت اکٹھے تھے اور ایک دوسرے کو اکٹھے ملے ہیں، بلکہ ان کی ملاقات غار تک پہنچنے میں اور راستے میں ہوتی ہے۔ اس سے پہلے یہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، اچھے گھرانوں کے لوگ ہیں، اور ان کے دور میں صورتحال یہ تھی کہ جو مذہب ہے نا وہی سمجھ لیں نیشنلٹی ہے، اور ہر دور کے جو ڈکٹیٹر اور بادشاہ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو خدا کا اوتار کہتے ہیں، یعنی اس میں فرعون کو لے لیں یا دیگر بادشاہ، اور وہ ایک قسم کا ایک والنٹیئر ٹیکس لوگوں سے وصول کرتے ہیں نا، مذہب کے نام سے ان کی ایک اجارہ داری ہوتی ہے۔ یہی چیز ظاہر ہے قریش والے کرتے تھے۔ شرک ان کے لیے ایک بہت بڑی بزنس انڈسٹری تھی، اس لیے وہ شرک کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ تو اب یہاں پہ بھی وہ جو بادشاہ ہے اس کا مذہب ہی ہر شہری کا مذہب ہونا چاہیے۔ دیر از نو سچ تھنگ فریڈم آف ریلیجن اور فریڈم آف اسپیچ، اور وہ کانسیپٹ نہیں ہے اس معاشرے میں۔ بادشاہ کے مذہب کو چھوڑنے کا مقصد بادشاہ سے بغاوت ہے، اور بغاوت کا مطلب کیا؟ واجب القتل ہے۔ اس ملک کے قانون کے مطابق آپ اپنی مرضی سے کوئی عقیدہ نہیں اپنا سکتے۔ ایسے میں یہ نوجوان ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ شرک اور یہ بت پرستی، اس سے ان کا دل بیزار ہو جاتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہوا۔ تھوڑی دیر کو تصور کریں، اگر اس بات کو آپ سمجھنا چاہیں کہ صورتحال کتنی حساس ہے، سوچے کہ ہمارے مسلمانوں میں ایسے ایسے شرکی اعمال ہوتے ہیں جس کو سو کارڈ مسلمان کرتے ہیں۔ تو فرض کیجئے آپ کسی مزار پہ گئے ہیں اور وہاں پہ لوگ باقاعدہ عبادت کر رہے ہیں اور قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں، اور آپ وہاں زائرین کی تعداد جمع ہے۔ آپ نے اکثر سوشل میڈیا پہ آرٹیکل بھی پڑھا ہوگا جہاں بتایا جاتا ہے کہ پاکستانی پیروں کی سالانہ جو انکم ہے وہ کتنی اربوں میں ہوتی ہے نا۔ تو آپ وہاں جا کے آپ کھڑے ہو کے ان کو کہنا چاہیں کہ بھئی دیکھو تم یہ سجدے یہاں کیوں کر رہے ہو؟ اب پورا کمرہ بھرا ہوا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی کوئی ہڈی بچے گی؟ آپ ایک جگہ کی بات کر رہے ہیں نا۔ تو بات سوچے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیا ہے کہ وہ تو پورے معاشرے کو ٹکر لے بیٹھے تھے نا، اسی طرح یہ جوان بھی ہیں۔ اچھا یہاں پہ رک کے ایک بات جو آپ نے بہت غور سے سننی ہے، جو میرے لیے اور آپ کے لیے، وہ یہ ہے کہ ان نوجوانوں کے پاس کوئی کتاب نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی نبی نہیں۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح خود ہی توحید کو اپنی سوچ اور تفکر سے اپنایا ہے، اور اب ان کے حالات ایسے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنے دین ایمان کا اعلان کر دیا تو ان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ تو اب وہ اس جگہ سے ہجرت کر رہے ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ چونکہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں ہے، ہمارے تو حالات بہت خراب ہیں، تو وہ حالات کا گلہ کر کے بس اسی کی مالا جپتے رہتے، اور وہاں کے کوئی موٹیویشن دینے والا نہیں ہے ان کو۔ ذرا سوچیں کہ آج جیسے پاکستان کے حالات کو برا بھلا کہنا عین عبادت سمجھ لیا گیا ہے، اور ہر وقت ہر طبقہ، بالخصوص اس میں میں سمجھتی ہوں دینی طبقہ بہت قصوروار ہے، وہ طبقہ جو مایوسی کی باتیں کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ حالات کی خرابی کو بہت زیادہ لکھ کے مایوسی پھیلا کے ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ حالات اس سے زیادہ کیا خراب ہوئے ہوں گے جتنے ان کے تھے کہ ان کو اپنے کلمہ پڑھنے کے لیے بھی ان کو جان کا خطرہ ہے نا۔ تو ایسے میں وہ حالات کی خرابی کا رونا نہیں رو رہے ہیں۔ تو سوچے کہ
जब हम ये कहते हैं ना कि हालात इतने खराब हैं और मुझे कोई बताने वाला नहीं था, मेरे मेरे पास कोई आपा नहीं थी, कोई बड़ा भाई नहीं था, कोई बाप ने, वालिदैन ने नहीं ये बताया, बड़ों ने नहीं ये बताया, तो फॉर गॉड्स सेक असहाबे कहफ की कहानी अल्लाह इसलिए बता रहा है कि जब आप अल्लाह पे भरोसा करते हैं ना और अपने ईमान को बचाना चाहते हैं, तो फिर अल्लाह ताला ये बता रहा है, एक जुमला गौर से सुनिएगा कि ये अंबिया नहीं है मगर उनके साथ कितना बड़ा मुआवजा कर दिया गया। अल्लाह कह रहा है तुम हालात की से क्यों डरते हो? तुम मुझ पे भरोसा करके देखो और मैं तुम्हें कैसे फिर बचा सकता हूँ। अल्लाह क्यों इनकी कहानी सुना रहा है कि तुम हालात से मत घबराना, तुम बस अपने ईमान की हिफाजत करो, तो देखो मैं फिर किस तरह के असबाब पैदा कर सकता हूँ। क्यों अल्लाह ताला हमें बता रहा है कि उनको अल्लाह ने 300 साल सुला दिया। वो नबी नहीं थे, लेकिन उनके साथ मुआजिज़ा हुआ। क्यों? क्योंकि उनके पास जितना इल्म था ना, उनको इल्म भी नहीं था। यानी हम ये सोचते हैं कि नहीं मैं पहले पूरा कुरान पढ़ लूँ, फिर तजवीद सीख लूँ, फिर तफसीर कर लूँ, मैं फलाना कोर्स अटेंड कर लूँ, फिर एक वक़्त आएगा या मुझे कोई मिल जाए या यानी बाहर से कुछ बदलेगा तो मेरी ज़िंदगी, मेरा अंदर तब्दील होगा और हम इसमें ज़िंदगियाँ गुज़ार देते हैं, बैरूनी अवामल की तब्दीली के इंतज़ार में। मगर ये नौजवान ऐसे नहीं है। ये बाहर के हालात का ना तो ये कि गिला कर रहे हैं और ना ही उससे मुतासिर हो रहे हैं। इनके पास कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है। और ये जो हमारा इस वक़्त का सबसे बड़ा गिला बन गया हुआ है ना कि यानी अ, हर थोड़ी देर बाद हमें टिकटॉक से 2 मिनट की मोटिवेशन ना एक डोज़ चाहिए होती है। और वो डोज़ फिर कुछ दिन चलती है, फिर हमें चाहिए होती है। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि इंसान ईमान की एक हालत में रहे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक कि फरिश्ते तुमसे मुसाफ़ा करें, इंसान से ये मुतालबा नहीं किया गया। हम मतलब पाँचों वक़्त की नमाज़ एक कैफ़ियत में नहीं पढ़ सकते। लेकिन इस चीज़ पे इतना डिपेंड कर देना कि मतलब क्योंकि मैं थेरेपिस्ट हूँ, मैं लोगों के जब केसेस करती हूँ, तो ये जुमला मैं बहुत सुनती हूँ कि भई कोई बताने वाला नहीं था। तो अल्लाह यहाँ समझा रहा है कि इनके पास भी कोई बताने वाला नहीं था। मेरे और आपके पास तो बहरहाल इतने सारे लेक्चर्स हैं ना यूट्यूब पे और किताब मौजूद है, हमारे पास तो सीरत मौजूद है, इनके पास कुछ भी नहीं था, ज़ीरो। और फिर भी ये उठते हैं, जितना इनको तौहीद का बस ला इलाहा इल्लल्लाह समझ आ गई है और उसी पे ही वो चल पड़ते हैं। वो कहते हैं हमारे लिए इतना इल्म काफ़ी है और उसकी हिफाज़त के लिए वो घरों से निकल गए हैं। उनको नहीं पता यानी जब वो घर छोड़ के निकले हैं ना, तो कोई फरिश्ता नहीं उनको बताने आया कि नहीं-नहीं फ़िक्र ना करो तुम उस गार में चले जाओ, वहाँ अल्लाह तुम्हें 300 साल सुला देगा। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नहीं पता था कि जब मुझे ये आग में डालेंगे तो आग को हुक्म हो जाएगा। अंबिया या ये कि मेरे बेटे को जब मैं उसके गले पे छुरी फेरूँगा तो उसके बदले एक जो है वो दुम्बा भेज दिया जाएगा। ऐसा नहीं था कि अंबिया को आज़माइशों से पहले बता दिया जाता हो कि नहीं-नहीं क्योंकि फिर तवक्कल किस मानों में? फिर गैब पे ईमान का मतलब ही क्या है कि जब तक आपको ये ना पता हो कि नहीं-नहीं पहले मेरा अकाउंट भरा हो, पहले मुझे तमाम असबाब और वसाइल दिखाई दें, तब मैं ईमान और तवक्कल की हालत में रहूँगी। अगेन बाहर से मुझे मोटिवेशन चाहिए, बाहर से मुझे हमेशा डोज़ चाहिए, कोई और फलाना बदले, फलाना ऐसे हो, फलाना ऐसे यानी ये जो बहुत ज़्यादा हम इन्हिसार करते हैं ना बाहर के अवामल से, तो इसका मतलब ये होता है कि मैं तो बहुत फिर कमज़ोर-सी मख़लूक़ हूँ। तो फिर ये किस्सा हमें आके कह रहा है कि नहीं, तुम कमज़ोर नहीं हो। तुम अपने इस जो ज अगर तुम्हें कलमा दिया गया ना तो इसका मतलब कि तुम में कुछ है। तो तुम अगर इसकी हिफाज़त की ख़ातिर अपने दीन और ईमान और अपने तक़वे को रखना चाहते हो ना, तो फिर ये मत सोचो कि बाहर के हालात मुवाफ़िक होंगे, मेरी सास अच्छी बनेगी, मेरा शौहर बदलेगा, तो ही मैं जन्नत जा सकती हूँ, तो ही मेरा जो है ना मैं कामयाब हो सकती हूँ आख़िरत में या दुनिया में, ऐसा नहीं है। ये असहाबे कहफ़ हैं, ये निकले हैं बग़ैर किसी सपोर्ट के निकले हैं और फिर जब ये चल पड़े हैं और उस गार में पहुँचे हैं, तो फिर देखिए अल्लाह कैसे कादिर है, कितना बड़ा मुआजिज़ा हुआ और ये मुआजिज़ा पेश आया है हज़ारों साल पहले। अगेन यहाँ पे फिर कुछ लोग जब ये लेक्चर सुनते हैं ना तो कमेंट्स में आप पढ़ें तो उन्होंने सवाल किया होता है, अच्छा ये वाली गार जो है ये अफ्रीका के फलाने मुल्क में मिली है ना, तो ये गार क्या फलानी जगह पाई जाती है? आप सोचिए कि ये गार किस जगह पे अल्लाह चाहता तो उसका मुकम्मल एड्रेस और पोस्ट कोड भी दे देता, हम जीपीसी लगाते और उस गार में पहुँच जाते। मगर उससे क्या फ़र्क पड़ता ना?
یعنی یہ تاریخیں، نمبرز، تعداد، اللہ تعالیٰ نا ایسے جیسے غصے سے کہہ رہا ہے، دوبارہ اس آیت کو سنیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں 3 تھے، چوتھا کتا تھا، اور دوسرے کہتے ہیں 5 تھے، چھٹا کتا تھا۔ یہ بے تکی ہانکتے ہیں۔ اب سوچے کہ اللہ کا غصہ جھلک رہا ہے نا ان آیات میں، کہ بھئی میں جو تمہیں یہ کہانی سنائی ہے تو تم کن باتوں میں پھنس گئے ہو؟ یعنی تمہارے لیے نمبر جاننا کیوں ضروری ہے؟ یہ اگر اس نمبر تعداد کو جاننے سے ہی تمہیں ہدایت ملتی تو اس کلام میں سب سے پہلے ہی وہ تعداد بتائی جاتی۔ اگر وہ کون سا درخت تھا، اس کا پھل کیا تھا جس سے حضرت آدم علیہ السلام کو منع کیا، یہ جاننا ضروری ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور بتاتا۔ تو اس لیے ان قرآن جو باتیں نہیں بتاتا نا، یا مطلب جو فقہ کے وہ جو پیچیدہ موضوعات ہیں، علم سیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کے پیچھے پڑ جائیں نا، کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ قصہ پڑھیں گے سارے لوگ الا قلیل، مگر کم ہی لوگ صحیح نظریے تک پہنچیں گے، صحیح سبق سیکھیں گے کہ اصل میں ان نوجوانوں نے کیا کیا اور اللہ نے کیوں ان کے لیے معجزہ کیا۔ اور آج بھی ہر دور میں جب بھی تم اٹھو گے کہ جب پورے ملک، پورا معاشرہ، حالات تمہارے مخالف ہوگا اور تم اپنی ایمان کی حفاظت کرنا چاہو گے تو اللہ وسائل بھی پیدا کرے گا، وہ پناہ بھی دے گا اور وہ سارے اسباب پیدا کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ یعنی وہ قادر ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے۔ تو یہ ہمارے اس ایمان کی تصدیق کرتا ہے یہ واقعہ۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ ربی عالم بعدتہم، ان سے کہہ دو کہ اللہ کو پتہ ہے ان کے نمبرز کیا تھے۔ وہ بیوقوفو، کس بحث میں پڑھ رہے ہو نا۔ اور پھر فلا تمہاری فیہم الا میرون ظاہرہ، تمہاری مر جیسے وہ دودھ دھونے کو بھی کہتے ہیں، جیسے ہماری زبان میں بھی کہتے ہیں نا کہ یہ مجھے وہ محاورہ یاد نہیں آ رہا، لیکن جیسے دودھ نکالنا اور کسی بات کی ہاں جیسے جس کو کہتے ہیں پیاز کے چھلکے اتارنے والی بات، یا بلا وجہ کی جو قصے ہیں اس کی طرف نہ جانا، ولا تستفتی فیہم، اور نہ ہی ان کے بارے میں نا لوگوں سے بحث کرنا۔ یعنی کوئی اگر نمبرز میں الجھنا چاہے اور کوئی اس قصے کو سن کے صرف یہ شروع ہو جائے، سوچنے لگ جائے کہ غار کون سا تھا اور ان کی تعداد کیا تھی، ان کے نام کیا تھے، ان کا کتا کے رنگ کیا تھا، تو پھر ان سے کہنا فلا تستفتی فیہم منہم احدا۔ اور مجھے یاد ہے کچھ لوگ تو اس پورے قصے میں صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی ان کی غار پہ مزار بنایا گیا تھا یا نہیں دیکھا، پھر آج مزار بنانے چاہیے، وہ اس پورے قصے سے یہ سبق نکالتے۔ تو اللہ نہ کرے کہ ہم اس میں کھڑے ہوں کہ ہم قرآن کے قصے پڑھیں اور پھر ہم ان چیزوں کے پیچھے پڑ جائیں جو اللہ چاہ رہا ہے کہ ہم نہ پڑھیں۔ تو اسی لیے ہمیں تعوذ پڑھنے کو کہا گیا ہے نا۔ تو کہ شعوری طور پہ جب آپ اس کتاب سے ہدایت لیں گے نا تو یہ کتاب آپ کے سوالوں کا جواب دے گی، لیکن بات یہ کہ وہ سوال کون سے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ ہدایت کا مطلب ہی کیا ہے، یعنی مجھے اور آپ کو صرف یہ جاننا ہے کہ بھئی میں جس طرح زندگی گزار رہی ہوں کہ میں اس کو قرآن کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بس جاننا ہے کہ میں جو اچھے کام کر رہی ہوں اس کی تصدیق مجھے مل جاتی ہے، میں جیسے اپنے گھر چلا رہی ہوں، اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہوں، میرا شوہر جاب پہ جاتا ہے اور رزق حلال کما رہا ہے، محتاجی سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی جو ذمہ داریاں اللہ نے ہمیں دی ہیں وہ ہم نبھا رہے ہیں۔ تو ہمیں اچھا لگتا ہے کہ جب قرآن ہمیں خوشخبریاں دیتا ہے اور ان اعمال کو اپروول دیتا ہے۔ بلکہ حضرت حاجرہ علیہ السلام جب اپنے بچے کے لیے بھاگی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑی اکنالجمنٹ دے رہا ہے، اسے حج کا حصہ بنا رہا ہے۔ اور جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم ماؤں کا یہ درجہ ہے کہ ہم بچوں کے لیے جب بھاگتے ہیں تو ہمیں کتنا ہمارے لیے اجر ہے، یعنی جو اتنی اچھی باقی باتیں ہماری ہدایت کے لیے کھولی گئیں اور قصے سنائے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، حضرت ابراہیم کا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے، ان قصوں میں انہی پہلوؤں کو رکھا گیا، کیونکہ اس دنیا کو بنے ہوئے ملین بلین سال گزرے ہیں۔ تو میری اگر آپ پچھلے 24 گھنٹے کی میں گفتگو ریکارڈ کروں اور لکھنا شروع کروں تو پتہ نہیں اتنی موٹی کتاب بن جائے۔ کجا یہ کہ پوری دنیا کی تاریخ میں سے خاص مناظر ہیں جو چن کے ہمیں بتائے گئے ہیں، تو انہی مناظر تک کا ہی تعلق ہماری ہدایت سے ہے۔ اب اس کے آگے پیچھے ادھر ادھر جھانکنا یہ کام ہم نے نہیں کرنا۔ تو مجھے امید ہے کہ اس قصے سے ہم یہ جانیں گے کہ میں اور آپ جب اپنی زندگی گزارے ہوتے ہیں نا تو ہماری زندگی میں ہر واقعہ، ہر فرد کو قرآن نے آیت کہا ہے کہ وہ ایک نشانی ہے جو ہمیں سکھانے کے لیے۔ آیت کہتے ہیں سڑک پہ لگے ہوئے سائن بورڈز کو بھی نا۔
तो वो निशानियाँ देख के हमें अल्लाह ताला गाइड कर रहा होता है ना। जैसे हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम को दुनिया का सबसे अच्छा शौहर दिया जा सकता था। तो ये पेचीदा रवैये, पेचीदा लोग हमारे इर्द-गिर्द बिठा के ही हम तुम्हें इन्हीं हालात के ज़रिए आज़माया करेंगे, ताकि हम ये देख लें कि तुम में से कौन है जो मुसलसल कोशिश की करते रहेंगे, और कौन है जो सब्र से काम लेंगे। यानी सब्र कहते हैं कि अपनी हालात को उस हालत पे रहते हुए बेहतरी की कोशिश करना। तो फिर आपकी ज़िंदगी में जो कुछ पेश आ रहा है, जो वाक़या भी आपके लिए इस ज़िंदगी में आ रहा है, आप उस वाक़ये को किस नज़र से देख रहे हैं, उसमें गैर ज़रूरी तफ़सीलात छोड़ दें और उसका वो हिस्सा ले लें कि इस वाक़ये में मेरे लिए आयत क्या है, क्या निशानी है, अल्लाह क्या चाह रहा है, मैं अपना फ़ोकस किधर रखूँ। तो एक ही चीज़ को देखने के कई ज़ाविये हैं। जैसे जब हम मुआशरे की बहुत ज़्यादा तनकीद और बुराई करते हैं, और लोग मुझसे कहते हैं कि लोग ये नहीं सही कह रहे होते, वो लोग नहीं, किसी ने मुझसे कहा कि लड़कियों ने तो जीन पहनी होती है, और क्या फ़ायदा फिर दुपट्टा लेने का। तो इसको किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की कि जीन के बावजूद उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह दुपट्टा लिया हुआ है। हो सकता है उनकी अभी सफ़र शुरू हुआ हो सकता है कि वो अभी कोई एक नमाज़ पढ़ पा रहा हो, और आहिस्ता-आहिस्ता, क्योंकि हर एक का जो कहानी है ना, वो अलग है। तो जजमेंट का काम कभी ना करें, वो अल्लाह पे छोड़ दें। लेकिन मुसलसल इन आयात के ज़रिए देखें कि मेरा फ़ोकस, मेरी नज़र किधर है, और अल्लाह से वो नज़र माँगे कि अल्लाह मैं सही मानों में उधर एनर्जी लगाऊँ, वो सवाल करूँ, इस किताब से वो असूल लूँ जो तू चाहता है कि मैं लूँ। तो इस दुआ के साथ, अन तजअलिल क़ुरआन रबीअ क़ल्बी व नूर सदरी व जलाअ हुज़्नी व ज़हाब हम्मी व गम्मी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।